الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی متاع ہے. یعنی کہ اس دنیا میں انسان کو دھوکے بہت لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا فل آف ایلیوژنز ہے. ایلیوژن کہتے ہیں کہ اگر آدمی گاڑی چلا رہا ہو گرمی کے موسم میں تو اسے دوپہر کے وقت سڑک کے اوپر پانی محسوس ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں. تو پانی ہوتا نہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سڑک کے اوپر پانی ہے. اس کو ایلیوژن کہتے ہیں. اگر دو ٹرینیں سائڈ بائی سائڈ کھڑی ہوں اور مسافر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں تو ایک ٹرین بھی چلے تو دوسری ٹرین کے بندے بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹرین چل پڑی، حالانکہ وہ ٹرین کھڑی ہوتی ہے، دوسری چل رہی ہوتی ہے. تو اس کو ایلیوژن کہتے ہیں کہ حقیقت کچھ ہو اور بندہ کچھ سمجھے. تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے. اس میں بھی بہت دھوکے ہیں اور یہ لکھے پڑھے سمجھدار عقل مند لوگوں کو لگتے ہیں. چنانچہ دنیا میں دھوکہ یہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم رہے یا اعمال سے محروم رہے. ایسی زندگی گزارے کہ یا تو موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے یا پھر قیامت میں کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا کھڑا ہو جائے. جو آدمی ایسی زندگی گزار کے جائے کہ اس کو قیامت کے دن شرمندگی ہو، وہ گویا دھوکے میں پڑا ہوا شخص ہے. آپ اس کرائیٹیریا پر اپنے آپ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کتنے لکھے پڑے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. وہ گویا دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے فرمایا یا اہل الغفلۃ والمال والسرور اعلموا، جان لو، ان الدنیا دار الفناء والغرور، دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے اور دھوکے کا گھر ہے. والآخرۃ دار البقاء والسرور، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی اور خوشی کا گھر ہے. فاذکروا فضیحۃ القیامۃ والصراط والنشور، قیامت کے دن اور پل صراط کے اوپر جب گزرنا ہوگا تو اس دن کی شرمندگی کو یاد رکھو. چنانچہ عقل مند انسان وہی ہوگا جو اس دنیا میں ایسی واچ فل اور ویجیلنٹ زندگی گزارے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کو پورا کرے، نبی علیہ السلام کی ہر سنت مبارکہ کو پورا کرے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. تو ہمارا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا تاکہ قیامت کے دن سرخروئی نصیب ہو. نبی علیہ السلام اس معاملے میں ہمیشہ متفکر رہتے تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام متواصل الحزن دائم الفکر، مستقل غم زدہ رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے. یہ امت کا فکر تھا
کہ ان کا آخرت میں کیا بنے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں سب سے آگے نکل گئے، ان کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں رجل حزین، کہ وہ حزن و ملال والے انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے سامنے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان کے بارے میں فرمایا کثیر البکا، بہت زیادہ روتے تھے، حتیٰ کہ آنسوؤں کے زیادہ بہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ اب یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ اتنا روئے کہ چہرے پر لکیروں کے نشان محسوس ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو فرمانے لگے یا صفرا یا بریزا غر غیری، اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں پھنسنے والا نہیں۔ چنانچہ جتنے لوگ اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار گئے یہ وہ تھے کہ جو فکر مند رہتے تھے اور آخرت کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کسی طالب علم کا امتحان ہو تو آپ دیکھیں گی کہ امتحان سے 2 مہینے پہلے وہ طالب علم مختلف تقاریب میں جانا چھوڑ دے گا، گیم کرنا چھوڑ دے گا، ہر وقت پڑھنا اس کا معمول بنے گا، کم کھائے گا، کم سوئے گا، دوست آئیں گے ملنے کے لیے ان کو بھی نہ کر دے گا اور ہر وقت کتابوں میں مشغول رہے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھے امتحان میں اپیئر ہونا ہے، آج محنت کروں گا کل اچھا نتیجہ ملے گا۔ چنانچہ جو تیاری اچھی کرتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر مضمون میں A+ لیتے ہیں، جن کا GPA 9 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ آج دنیا میں ہم اگر اسی طرح آخرت کے لیے فکر مند ہوں اور دن رات کے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے شریعت کے مطابق استعمال کریں تو یقیناً آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کو اس دنیا میں 6 غم ہوتے ہیں، 6 غموں کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہر مومن کو ہوں گے۔ سب سے پہلا غم کہ اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اکثر جو غفلت زندگی میں آتی ہے یا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کوئی آدمی کمانے کی وجہ سے حرام کھا رہا ہے تاکہ میرا پیسہ زیادہ بڑھ جائے، پیسے کی حرص ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، پیسے کی حرص ہے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے، اور کئی مرتبہ دنیا کے اندر عیش کا وقت گزارتا ہے اپنے بیوی اور بچوں کی وجہ سے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ بیوی اور ٹی وی کو پورا وقت مل جاتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ ذرا اور ڈیٹیل پہ اگر چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ پہ انسان سنتوں کو بھول جاتا ہے، رسم و رواج اسے یاد رہ جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کو خوش کرتا ہے، پروردگار کو ناخوش کر لیتا ہے۔ وہ دنیا کے سارے طور طریقے اپنا لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں ہیں جن کو پردہ کرنا بوجھ نظر آتا ہے اور پھر خاوند بھی ان کو اجازت دے دیتے ہیں بے پردگی کی زندگی گزارنے پر۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔
ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، خود بھی شریعت پر چلتے تھے، اہل خانوں کو بھی تلقین کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں بیت المال سے سب سے کم پیسے لوں گا، اتنے کہ میری بس ضرورت پوری ہو جائے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا، جی چاہتا ہے کوئی سویٹ ڈش بنانے کو۔ انہوں نے فرمایا ہر عام آدمی سویٹ ڈش نہیں کھا سکتا، لہذا میں سب کا ذمہ دار ہوں، میں عام آدمی جیسی زندگی گزاروں گا۔ بیوی کئی دن کہتی رہی، پھر بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی ماہانہ میں سے کچھ پیسے بچا کے اس میں سے پھر کچھ دن حلوہ بنا لوں۔ چنانچہ ایک دن آپ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں روٹی کے ساتھ حلوہ بھی بنا ہوا تھا۔ آپ نے اہلیہ سے پوچھا کہ یہ پیسے تجھے کہاں سے ملے؟ اس نے کہا کہ جی میں اپنے پیسوں میں تھوڑی تھوڑی بچت کرتی رہی، حتیٰ کہ میں نے سویٹ ڈش کے پیسے بچا لیے اور آج سویٹ ڈش پکائی۔ آپ نے فرمایا کہ اب ثابت ہو گیا کہ میرا بیت المال میں سے اتنا پیسہ فالتو آتا ہے، لہذا آپ نے اپنے بیت المال کے پیسے میں سے آئندہ اتنے پیسے کم کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فتوحات کا مال آیا تو بوتلوں کے اندر بہت بچتا تھا۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ حضرت آپ جیسے کہتے ہیں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ نہ کریں، کوئی اور کرے۔ اہلیہ نے کہا کیا آپ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا کہ ہاں، یہ بیت المال کا مال ہے، جب آپ اس کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں گی تو اس وقت آپ کے ہاتھوں پہ جو عطر لگے گا وہ تو فالتو ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا بھی کچھ حصہ میرے اہل خانہ کو بیت المال سے زیادہ مل جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر عنہ کو ملنے کے لیے آئے، رات کا وقت تھا۔ عمر خانہ نے پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا، کوئی سرکاری کام ہے یا ذاتی مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا بس میں ذاتی مشورے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر عمر عنہ نے پھونک ماری اور چراغ بجھا دیا، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی عمر، مہمان کے آنے پہ روشنی جلایا کرتے ہیں، روشنی بجھایا نہیں کرتے۔ تو عمر عنہ مسکرایا اور کہنے لگے بھائی علی آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم بیت المال کے ہم آپس میں ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آخر جواب دینا ہے۔ تو پہلی بات کہ انسان یہ دیکھے کہ کہیں اہل و عیال کی طرف سے تو انسان غفلت میں نہیں پڑ رہا۔ اسی اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ بے شک تمہاری بعض بیویاں یا تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ قرآن نے جو دشمن کا لفظ استعمال کیا اس لیے وہ اس لیے کہ ان کی محبت میں آ کے تم شریعت کے خلاف چلتے ہو، وہ تمہارے دوست نہیں، تمہارے لیے دشمن ہے۔ تو جس بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یہ بیوی بچے دوست نہیں، یہ بیوی بچے دشمن ہے، اور یہ دشمن کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ اس لیے اہل خانہ کی ذمہ داری کہ وہ اپنے خامدوں کو کہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرنا۔ چنانچہ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ جب شادی ہوتی تھی لڑکی کی تو خامد کے پاس جاتی تھی تو شروع میں خامد بات چیت کی ابتدا کرتا تھا تو وہ اس کی بات غور سے سنتی تھی۔ جب وہ بات کر لیتا تھا تو بیوی کی طرف سے ہمیشہ ایک بات ہوتی تھی کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، اب آپ مجھے حلال کھلائیے گا
میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لوں گی، میں جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتی۔ تو دلہنیں اپنے خاوندوں سے پہلی رات یہ مطالبہ کرتی تھی کہ خدا کے لیے گھر میں حرام پیسہ نہ لانا، نہ میں کھانا چاہتی ہوں نہ اپنی اولاد کو آئندہ کھلاؤں۔ تو وہ عورتیں بھی ایسی تھیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اینگل پر دیکھیں کہ کہیں اہل خانہ کی وجہ سے، مال کاروبار کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے ہم کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ تو یہ پہلا غم ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اور واقعی دنیا کی چمک دمک انسان کو اتنا اپنے اندر متوجہ کر لیتی ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں کاروبار میں بہت تیز سمجھدار، 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی، ان سے اگر پوچھیں کہ یہ آپ مسجد میں نہیں آتے تو جواب دیں گے کیا کریں، بس کاروبار میں مصروفیت اتنی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا الدنیا سحارۃ، یہ دنیا جادوگرنی ہے، یفرق بین المرء وربہ، یہ بندے اور پروردگار کے درمیان جدائی کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ وہ جادو ایسا جادو تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا۔ یہ دنیا اس سے بڑی جادوگرنی ہوئی کہ جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر چیز کا نعم البدل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے جدا ہو گیا اب اس کے لیے کوئی بدل نہیں۔ تو یہ دنیا ایسی ہے۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا الدنیا حلیبۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی سرسبز ہے اور بڑی میٹھی ہے۔ عام طور پہ آئس کریم انسان کھائے اپنی پسند کی کہ ونیلا مجھے جو ہے وہ فلاں چاہیے، تو پھر اس کا جی ایک کپ کھانے پہ بھرتا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھائی زیادہ ہو گئی، گلا نہ خراب ہو، موٹا نہ ہو جاؤں، مگر طبیعت بھرتی نہیں ہے، طبیعت چاہتی ہے اور کھائی جائے۔ تو فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے، جتنا ملتی جائے بندے کا دل اور کرتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا حتیٰ کہ بندے کا دل کرے گا کہ پورا جنگل سونے کا بنا ہوا مجھے مل جاتا، اور اگر وہ مل جائے تو یہ بندہ کہتا کہ مجھے ایک دوسرا جنگل بھی سونے کا بنا ہوا مل جاتا۔ نبی اسلام نے فرمایا وہ بھی مل جائے تو یہ تمنا کرے گا کاش ان جنگلوں کا بنانے والا بھی میں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے، دنیا سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ غور کریں، ایک بندہ دکاندار ہے، اس کا اپنا کوئی اسٹور ہے، اب اس سے آپ کہیں کہ بھائی آیا کریں مسجد میں، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، سنا کریں، وہ کہے گا جی فرصت ہی نہیں میرے پاس، ٹائم نہیں ملتا۔ اب اسی بندے کو اگر کہا جائے کہ جناب ہم آپ کو ایک اسٹور اور بنا کے دیتے ہیں، کیا آپ چلا لیں گے؟ کہنے کہ میں بالکل وقت نکالوں گا۔ تو بھائی اگر دوسرا اسٹور چلانے کے لیے یہ وقت نکال سکتا ہے تو مسجد میں آ کے درس سننے کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہم واقعی دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں، ضروریات سے بہت زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ اب شریعت کی پابندی کریں، مگر ہم آخرت کی تیاری کو چھوڑتے ہیں اور دنیا ہی کے اوپر اتنا خوش ہو کے بیٹھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمیشہ یہی رہے گی۔ قرآن مجید نے اس لیے تو کہا کہ ایسے گھر بناتے ہیں لعلکم تخلدون، کہ جیسے تم نے ہمیشہ انہی گھروں میں رہنا ہے، حالانکہ یہ تو عارضی گھر ہیں، بالآخر دنیا سے انسان چلا جائے گا۔ ایک دفعہ
ہماری ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی جس کی عمر 85 سال تھی. تو اس کو اس حاجت نے کہہ دیا کہ جی آپ اب تو فارغ ہیں، نماز کی پابندی کیا کریں. تو اس نے اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ پیر صاحب دعا کریں یہ گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے، میں نماز شروع کر دوں گا. عجیب عجیب، یعنی 85 سال میں جو گھٹنے کی درد کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں ہے کہ پھر میں نماز پڑھوں گا، اس کو دھوکہ نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ بیوروکریٹ تھے اور سیکٹری لیول کے آدمی تھے. اس ملاقات میں اس حاجت نے کہا کہ یہ تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، تو اب آپ جو ہے تو 5 وقت کی نماز اور تلاوت وغیرہ ان کی پابندی کریں. تو انہوں نے آگے سے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا جو تقریباً 1 سال کا تھا. تو وہ کہنے لگے پیر صاحب میں نے اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عہد یہ کیا ہے کہ میں اپنے اس پوتے کو حافظ بناؤں گا اور جس دن یہ امامت کروائے گا بس میں نے 5 وقت کی فرض نماز اس دن سے شروع کر دینی ہے. میں اتنا حیران ہوا کہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا کہ دنیا کے معاملے میں یہ سیکٹری لیول کا آدمی ہے اور دین کے معاملے میں اس کی ایسی مت ماری گئی. کیا اس کو یقین ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ یہ بچہ حافظ بنے گا؟ کیا اس کو یہ اطلاع مل گئی کہ جب یہ پہلی بار قرآن سنانا شروع کرے گا تو اس وقت تک خود سیکٹری صاحب زندہ رہیں گے؟ کیا پتہ پہلے موت آ جائے. تو اس لیے یہ دھوکہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ بندے نے سوچا ہوتا ہے. چنانچہ کتنے دوست ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں اور جی میں نے نیت کر لی ہے میں انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا نا تو میں اس وقت سے بس چہرے پہ سنت سجا لوں گا. بھئی حج پہ جاؤ گے یا نہیں کون جانتا ہے. اگر سنت سجانی ہے تو آج سے سجاؤ، مگر انسان کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ آج کی بجائے کل، آج کی بجائے کل. تو فرمایا کہ دنیا کہیں انسان کو آخرت سے غافل نہ کر دے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے مسکین ابن آدم، اے ابن آدم تو کتنا مسکین ہے. لباس ہو کفن، کہ جس کا لباس کفن ہے. مرکب ہو جنازہ، جس کی سواری جنازہ ہے. ولد ہو یتیم، اس کے بچے یتیم ہونے والے ہیں. منزل ہو قبر، قبر اس کی منزل ہے. فراش ہو تراب، جس کا بستر مٹی کا بنا ہوا ہے. حلالھا حساب و حرامھا عذاب، حلال ہوگا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہوگا تو پھر پکا عذاب ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرا فرماتے تھے کہ یہ غم ہوتا ہے انسان کو کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے. چنانچہ یہ مستقل ایک فکر ہے کہ ہمارا پکا دشمن جس کا نام شیطان ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں فرمایا ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو. چنانچہ یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ہمیں اعمال سے محروم کرتا ہے. اب ذرا غور کرنا کہ یہ کیسے اعمال سے محروم کرتا ہے. 3 طریقے ہیں. یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان کے 3 طریقے ہیں جن طریقوں سے وہ انسان کو اعمال سے محروم کرتا ہے. سب سے پہلا طریقہ کہ وہ نیک عمل کرنے کے بارے میں ذہن میں ڈالتا ہے کہ اچھا کر لینا. یہ نہیں کہ ابھی نہیں کر لوں گا، میں کل سے نمازی بن جاؤں گا، بس میں آئندہ جب پہلا سال شروع ہوگا تو نئے سال سے میں یہ کروں گا، میں حج شروع کروں گا تو اس وقت سے میں توبہ کر لوں گا. یہ جو ہے نا سوف افعل، میں کل کروں گا. فرمایا ہلک المتصوفون، کل کرنے والے ہلاک ہو گئے. کون جانتا ہے زندگی میں کل آئے گی یا نہیں آئے گی.
تو سب سے پہلے تو وہ مؤخر کرواتا ہے. اچھا کل سے یہ شروع کریں گے. اور آپ اگر غور کریں تو واقعی انسان ایسے ہی کرتا ہے. کوئی بھی کام ہو نیکی کا, اچھا کل سے شروع کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, اچھا پہلی تاریخ سے ہم انشاءاللہ کچھ صدقہ دیں گے. نیکی کے بارے میں یہ نہیں کہ ابھی شروع کریں. ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ ایک بزرگ نہانے کے لیے بیت الخلاء میں گئے تو وہاں سے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی. تو ابھی انہوں نے جسم کے پورے کپڑے نہیں اتارے ہوں گے, تو بیوی نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہنے لگے وہ جو میری فلاں قمیص ہے اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, میں نے صدقے کی نیت کر لی. خیر بیوی نے صدقہ کر دیا. جب یہ نہا دھو کے آئے تو بیوی نے کہا کہ اتنی بھی جلدی کیا تھی کہ بیت الخلاء سے کہ آپ نے غسل خانے سے مجھے بات کی اور کہا کہ اس کو کر دو. فرمانے لگے کہ میرے دل میں نیت تو آ گئی تھی, بس مجھے یہ ڈر ہوا پتہ نہیں غسل مکمل ہونے تک میری زندگی باقی ہے یا نہیں. میں نے کہا کہ میرے نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے, میں نے اسی لیے اپنے پیسے اسی وقت فقیر کے ہاتھ میں پہنچا دی. تو ہمارے اکابر تو اس طرح فوراً نیکی کرتے تھے, لیکن ہم نیکی کے معاملے میں آج کل کرتے رہتے ہیں, اور اس لیے کتنی نیکیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو شیطان کا پہلا حربہ کہ نیکی کا کام فوراً نہیں کرنے دیتا, مؤخر کرواتا ہے, ڈیلے کرواتا ہے جتنا ہو سکے. پھر دوسری بات کہ اگر انسان اعمال کرنے لگ جائے تو شیطان اعمال کے دوران وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو کنسنٹریشن سے عمل نہیں کرنے دیتا. اس کو پتہ ہے کہ اگر کنسنٹریشن کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا, اس پر تو سونے کا بھاؤ لگ جائے گا. لہذا اس کے دل میں وسوسے ڈالو تاکہ نہ اس کی توجہ رہے گی اور اس کی نماز کے اوپر لوہے کا بھاؤ لگے گا. اور کئی مرتبہ تو اتنے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مٹی کے بھاؤ بھی نماز قبول نہیں کرتے. تو دوسرا اٹیک یہ کرتا ہے کہ وہ جب عمل کرے انسان تو عمل کے دوران اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اس کو یکسوئی نہ مل سکے, یہ نماز کو خشوع اور خضوع سے نہ پڑھ سکے. اسی طرح تلاوت بندہ کرنے بیٹھے, آپ دیکھیں کہ آگے پیچھے کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہوتی, ذرا تلاوت کرنے بیٹھو بچوں کو بھی بہکا کے ساتھ کر دے گا, اور خامن کا بھی اسی وقت فون آ جائے گا, اور سہیلیوں کے بھی اسی وقت فون آ جائیں گے, سارے دنیا کے کام اسی وقت آ جاتے ہیں. کہ کیا ہوتا ہے اصل میں شیطان لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ توجہ اس کی ہٹا رہا ہوتا ہے تاکہ یکسوئی سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے. تو شیطان کا پہلا حربہ کہ عمل کرنے میں لیٹ کروانا. جی میں نے چہرے کی سنت تو سجانی ہے, شادی کے بعد سجاؤں گا. اور اگر نوجوان لڑکا ایسا کرنے لگے تو ماں باپ کہتے ہیں اچھا رکھنی ہے تو شادی کے بعد بے شک رکھ لینا. یہ جو کل کی بات, آئندہ کی بات, یہ 100% شیطان کا حملہ ہوتا ہے. دوسری بات, عمل کرنے کے دوران توجہ کا نہ ہونا, یہ شیطان کا دوسرا حملہ. اور اگر بندہ عمل کر لے تو شیطان پیچھے نہیں ہٹتا. اب شیطان تیسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ کیے ہوئے عمل کو ضائع کرواتا ہے. بھئی کیے ہوئے عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ, کیے ہوئے عمل حسد کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے. اب بتائیں کہ کی ہوئی نیکی ضائع کروا دی, یا کوئی شرکیہ عمل یا بات کروا دیتا ہے, اس لیے کہ کوئی بھی شرکیہ کام کرنے سے لیحبطن عمل. قرآن مجید میں ہے کہ پچھلے ساری زندگی کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یا کسی کی غیبت کروا دی, تو غیبت کروانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے نیک عمل کسی اور کو دے دیے جاتے ہیں, گویا یہ عمل سے محروم ہو گیا. اب بتائیں
ہمارے دل میں کتنوں کے بارے میں حسد ہے، کتنوں کے بارے میں کینہ ہے، کتنوں کی ہم غیبت کرتے ہیں، اور کتنی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو شرکیہ ہوتی ہیں، تو عمل کہاں بچے؟ تو یہ شیطان کا حملے کا تیسرا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو 3 مختلف طریقوں سے شیطان انسان کے عملوں کو ضائع کروا دیتا ہے، اور قیامت کے دن انسان اٹھے گا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ تو مومن کو جو 6 غم ہوتے ہیں، ان میں پہلا غم اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دیں، دوسرا غم دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے، تیسرا غم شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے، چوتھا غم کہ کرامن کاتبین نافرمانی نہ لکھ لیں۔ چنانچہ اہل اللہ کے دل میں یہ بھی ہر وقت فکر ہوتی ہے کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہمارا گناہ نامہ اعمال کے اندر لکھ لیں۔ فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کرامن کاتبین کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں کئی ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے نام اعمال میں گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ اس کا کیا مطلب کہ وہ فرشتے بن گئے تھے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں تھا؟ نہیں، وہ انسان ہی تھے۔ ہاں، ان کے اندر 2 صفتیں تھیں۔ پہلی صفت کہ یہ وہ عام طور پر گناہوں سے بچتے تھے، اور اگر بالفرض تقدیر اگر کوئی سرزد بھی ہوتا تھا تو وہ توبہ میں دیر نہیں کرتے تھے، فوراً توبہ، تاکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کے لکھنے سے پہلے وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اب ہم کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ اول تو گناہ کر لیتے ہیں اور دوسرا توبہ میں دیر کرتے ہیں، حالانکہ گناہ لکھنے والا فرشتہ 2 پہر تک انتظار کرتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے تقریباً 6-8 گھنٹے تک فرشتہ گناہ نہیں لکھتا۔ اگر اس دوران اس نے توبہ کر لی تو لکھتا ہی نہیں، اگر توبہ نہ کی تو پھر لکھ لیتا ہے۔ اب ہماری غفلت کی انتہا دیکھو، ایک گناہ کر لیا اور پھر فرشتے کو لکھنے کا موقع بھی دے دیا، تو ایک کوتاہی نہیں 2 کوتاہیاں کی ہم نے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا قصہ لکھا ہے، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن۔ ایک عورت ان کو ملی جو ہر بات کا جواب قرآن مجید کی آیت سے دیتی تھی۔ جتنی باتیں انہوں نے کی اس نے ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی۔ پھر انہوں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری والدہ کا کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگا کہ میری والدہ قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا اتنا خوف ہے کہ پچھلے 20 سال سے قرآن کے الفاظ کے سوا کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا کہ کہیں قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہونا پڑ جائے۔ اب سوچیں، اگر ایسی عورتیں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی کہ 20 سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا ہوگا، تو وہاں ہم بھی کھڑے ہوں گے، ہر وقت ٹر کرنے والے۔ اس کی بات چلی تو کمنٹس پھڑکا دیے، اس کی بات چلی تو 2 باتیں بول دی، پھر بتائیں قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ آج تو کسی کو برا کہہ دیا آسان ہے، کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھیں گے بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، بتاؤ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، بتاؤ تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، ثابت کرو، بتائیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جبکہ انبیاء بھی تھراتے ہوں گے۔ تو واقعی ہم اس سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں اور پھر کرامن کاتبین کو لکھنے کا موقع بھی دے دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اول اللہ سے حفاظت مانگیں کہ ہم گناہ ہی نہ کریں، اور دوسرا اگر سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ جہالت کی وجہ سے وہ ایسا عمل کر تو بیٹھتے ہیں مگر فوراً توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں۔ پانچواں غم جو مومن کو اس دنیا میں ہوتا ہے وہ یہ کہ ملک الموت کہیں غفلت میں نہ پکڑ لے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہوں اور اچانک ملک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے آ جائے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں گزر گیا گویا کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ تو ایک لمحہ بھی انسان اللہ سے غافل نہ ہو۔ چنانچہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اچانک موت آ جاتی ہے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اتنا جلدی موت آ جائے گی، لیکن اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ایسا ہے۔ آج غور کریں، ایکسیڈنٹ میں کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی وقت فوت ہو گئے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ برین ہیمریج ہوا اور اس کے بعد کوما میں چلے گئے، توبہ کی فرصت نہیں ملی۔ موت کب آنی ہے یہ انسان نہیں جانتا۔ چنانچہ کراچی میں ایک آدمی بجلی کی تار کا کام کر رہا تھا 5ویں منزل پر، پاؤں جو پھسلا تو وہ 5ویں منزل کے نیچے زمین پہ آ گرا، مگر اللہ کی شان دیکھیں، نہ اس کو زخم آیا، نہ اس کی ہڈی ٹوٹی، نہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ہاتھوں پہ اس کو لے کر زمین پر لٹا دیا۔ اب وہ بھی بڑا خوش، گھر والے بھی بڑے خوش، لوگ آ کے مبارکباد دینے لگے۔ 2 دن گزرے کہ اس کے 2 دوست آئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے بھی مبارکباد دی اور کہا ان میں سے ایک نے کہ یار تمہیں اللہ نے نئی زندگی دی تو ہمیں مٹھائی تو کھلاؤ۔ وہ کہنے لگا یہ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک سویٹ کی شاپ ہے، میں ابھی آپ کے لیے وہاں سے نا تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اپنے ڈرائنگ روم سے گھر آیا کہ تاکہ پیسے لے اور دکان پر جائے، تو گھر میں فرش تازہ تازہ دھویا ہوا تھا۔ جو اس نے باہر نکل کے پاؤں رکھا، پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ واہ اللہ تیری قدرت! 5ویں منزل سے زمین پر گرتا ہے، چونکہ وقت نہیں آیا تو محفوظ رہتا ہے، اور جب وقت آ گیا تو گیلے فرش کے اوپر پاؤں جو ہے پھسلتا ہے اور بندے کو موت آ جاتی ہے۔ تو کس کو پتا کہ موت کا وقت کب ہے؟ اس لیے ہر وقت انسان موت کے لیے تیار رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر کا کام کرتے تھے اور نوجوان تھے اور اپنی غفلت کی زندگی تھی عام جیسے ہوتی ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا آیا اور آ کر نہ ان کی عطر کی شیشیوں کو دیکھنے لگا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا بابا کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ جان کیسے نکلے گی؟ ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ جب یہ کہا تو اس بوڑھے نے، چادر اس کے پاس تھی، وہیں زمین پر لیٹ گیا اور کہنے لگا میری تو یوں نکلے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ تھا جس پر انہوں نے توبہ کی اور پھر یہ نیک بنے اور پھر انہوں نے تذکرۃ الاولیاء جیسی مقبول کتاب لکھ دی۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی کچھ کیفیت آخری لمحات والی تھی، تو وہ چارپائی پر اللہ سے لا لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، چھوٹی سی، اس کی عمر تھی کوئی 2.5 سال 3 سال، اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو وہ بیٹی کمرے میں آئی اور ابو سے کہنے لگی ابو آپ آنکھیں کھولیں، آپ جاگیں، آپ میرے ساتھ کھیلیں، مگر وہ تو خاموش اسی طرح لیتے رہے، انہوں نے کوئی ریسپونڈ نہ کیا۔ اب اس پر وہ چھوٹی سی بچی جو تھی وہ ان سے روٹھ گئی، ابو آپ مجھ سے نہیں بولتے، اچھا میں آپ سے نہیں بولتی۔
اور دوسرے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. ماں نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں ابو سے نہیں بولتی، میں نے کاٹی کر دی. تو ماں اس کو اٹھا کے لے آئی اور اپنی میاں سے کہنے لگی دیکھیں نا یہ حفصہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ کیوں نہیں آنکھیں کھولتے، کیوں نہیں اس سے بات چیت کرتے؟ جب بیوی نے یہ کہا تو خامد نے آنکھ کھولی، فرمایا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کی وفات ہو گئی. جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں موت کے وقت وہ مخلوق کو کہاں پہچانے؟ پھر تو وہ یہی کہیں گے موت کے وقت کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انسان ایسی زندگی گزارے کہ موت کے وقت اس کو ایمان پر جانے کی سعادت نصیب ہو جائے. اب اس کا ایک جو ہے وہ حل سن لیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے، یعنی وضو کرتے ہوئے مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، جو اس کی پابندی کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ سنت مسواک کی پابندی کرنے سے اللہ تعالی آخر وقت میں اس کو 2 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں کہ یہ آخری وقت میں کہیں خلل نہ ڈال دے، اور دوسرا اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ وہ کلمہ پڑھ سکے. اب بتائیں کہ مسواک کی سنت کی پابندی پر کتنا بڑا انعام ملا. ایک تو شیطان کو بدبخت شیطان کو بھگا دیا گیا اور دوسرا کلمہ یاد دلا دیا گیا. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، ان سے تعلق جوڑتا ہے، تو فرمایا کہ لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. اور محدثین نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو آخری وقت میں ایمان سے محروم ہو جائے. اب جب حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہ اس کی برکت سے اللہ آخری وقت میں پھر کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. چھٹا غم جو مومن کو اس دنیا میں ہوتا ہے وہ یہ کہ کہیں کسی عمل پر اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر انسان کو ایمان سے محروم نہ کر دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم آہستہ 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 ان کو درجہ بدرجہ اس طرح نیچے اتارتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا غم ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے. اسی لیے آخری لمحے تک بندہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا تو آپ فرماتے تھے لا، پھر کہا لا، پھر کہا لا. طبیعت سنبھل گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے، صرف لا لا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت شیطان میرے سامنے آیا اور کہنے لگا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، اور میں اس کو کہہ رہا تھا لا، وہ بدبخت ابھی نہیں، جب تک میری آخری سانس ختم نہیں ہو جاتی میں تیرے فتنے سے امن میں نہیں ہوں. اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ایمان سے ہم محروم نہ ہو جائیں، آخری وقت میں کہیں ہم سے ایمان چھین نہ لیا جائے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی سامنے فرمایا قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، رات سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نیک بندے اپنے انوار و برکات کے ساتھ جس تیزی سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچا چاہتی ہے
جن کے دلوں میں عہد پہاڑ کے برابر ایمان، وہ اتنے متفکر ہیں کہ جیسے ہر لمحے اتنے مرتد ہونے کا خوف ہو۔ اب ایسے حال میں ہم جیسے لوگ غفلتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمیں تو موت آنی ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، کہیں ہم بھی دھوکہ کھانے والے نہ بن جائیں اور آخرت کی تیاری سے غفلت برتنے والے نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے امتحان گاہ میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے۔ اس دن اعلان ہو جائے فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، آواز دی جائے گی، فرشتے کہیں گے فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا۔ شہید ہوں گے وہ لوگ جو بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور دنیا کے ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ بعض لوگ جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی پیغام ہے، اور جو گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی میسج ہے کہ توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں تو جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لے، جو آگے میں بیعت ہیں پہلے سے یا کسی اور شیخ سے وہ صرف توبہ کی نیت کر لیں، اور اگر بیعت کی تجدید کرنی ہو تو پھر توبہ اور بیعت دونوں کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ توبہ بھی ہوگی، بیعت بھی ہو جائے گی۔ یہ نیت کر لیجئے کہ پچھلے گناہوں سے ہم نے سچی پکی توبہ کی اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کیا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سب سے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بطائف ہو چکی ہیں، بیعت ہو چکی ہیں، چند اعمال ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلی بات ہے 100 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنا، 100 مرتبہ صبح شام استغفار پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور پانچویں بات کہ صبح شام 15-20 منٹ فارغ ہو کر اللہ سے لو لگا کر بیٹھنا اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، ذکر قلبی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان اعمال کو آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہوگی اور دل کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائیں گے۔ اس کی مشق کر لیجئے، چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے سب مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، دینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی پوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ اے اللہ، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا، اپنی مدد اور اپنی نصرت شامل حال فرما۔ اللہ مہربانی کے ساتھ ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، ہمیں قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغام دیے یا ہم سے توقعات رکھتے ہیں، اللہ ان سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ جو مرد یا عورتیں ازدواجی زندگی کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دین کے طلبگار ہیں
اللہ ان کے لیے دین پر عمل کرنے کے راستے ہموار فرما۔ کریم آقا اپنے مقبول بندوں اور بندیوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ ان کو قلوب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر تک جام عطا فرما۔ اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔